Don't forget to like, comment, share and subscribe. A great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ تختی نمبر 24 پڑھیں گے. ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکین کا قاعدہ نمبر 4. حروف ادغام 6 ہے. حروف ادغام 6 ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے. تو ادغام ناقص کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جد پڑھنے کو ادغام ناقص کہتے ہیں. ادغام ناقص کب ہوگا؟ آپ کلام پاک کے اندر کس طرح پہچانیں گے کہ ادغام ناقص ہوگا؟ جب آپ دیکھیں گے کلام پاک کے اندر تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را دو ہی الفاظ ہیں. یہ ان دونوں حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد، چاہے لام آ جائے چاہے را آ جائے، ان دونوں حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو ادغام ناقص ہوگا. جیسے ابھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہاں تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام ناقص. کیسے پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ، میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر م، محمد، دال را دو پیش در، محمد، را زبر را، سین واو پیش سو، رسول، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ. تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام ناقص. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد را آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام ناقص ہوگا. میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بھی، کاف زبر کا، مر ربی کا. تو یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام ناقص ہوگا. نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جد پڑھنے کو ادغام ناقص کہتے ہیں. غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را الف را دو زبر ور، غفور، را زبر را، حا یا زر حی، رحی، میم الف دو زبر من، رحیمن. لیکن من نہیں پڑھیں گے، ما پڑھیں گے، کیونکہ آپ تختی نمبر 17 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر پر ٹھہرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. تو یہاں ہم ایک زبر پڑھیں گے، دو زبر پڑھیں گے. آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کو ٹھہرنا ہے تو آپ دو زبر کے بجائے ایک زبر پڑھیں گے. جیسے غفور الرحیم، تو یہاں ادغام ناقص ہوگا. کیونکہ تنوین کے بعد را آ رہا ہے. عین یا زر غی، شین زبر ش، غیش،
تا را دو زیر تر عیشتر را الف زبر را عیشتر را زاد یا زیر زی رازی یا زبر یا رازی تا دو زیر تن رازیتن رازیتن نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ تختی نمبر 17 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ گول تاپ پر ٹھہرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو یہ گول تا ہائے ساکنہ بن جائے گی، راضیتن سے راضیہ پڑھیں گے، عیشت راضیہ۔ ادغام لام، میم لام زیر مل، لام زبر مل، دال نون پیش دن مل دن، ہا پیش ہو مل دن ہو، تو یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے۔ کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل کل لل، لام زبر کل ہا الٹا پیش ہو کل لہو، یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے۔ یا زبر یا، کاف لام پیش کل یا کل، لام زبر یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل لہو، را زا زر رز، قاف الف لام دو زبر قل رز قل، لام زبر کاف میم پیش کم رزق لکم، یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا۔ حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل افل، لام زبر افل کاف میم پیش کم افل لکم، یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا۔ میم لام زیر مل، لام زبر مل، با زبر با مل لب، نون دو زیر نن مل لب نن، یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ادغام مع الغنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یعنی یومن دوسرے کلمہ میں آوے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ ادغام مع الغنہ کسے کہتے ہیں؟ ادغام مع الغنہ کہتے ہیں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کو۔ ادغام مع الغنہ کب ہوگا؟ جب آپ کلام پاک کے اندر دیکھیں گے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے، حروف یومن 4 حرف ہیں، یا واو میم نون، ان چاروں حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو ادغام مع الغنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ ادغام مع الغنہ کب ہوگا؟ جب آپ کلام پاک کے اندر دیکھیں گے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے، حروف یومن 4 حروف ہیں، کون کون؟ یا واو میم نون، یعنی یومن میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے خیر یرہ، تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ خو یا زبر خوئی، رو الف یا دو زبر روئی خیرئی، یا زبر یا رو زبر رو خیرئی یرہ، ہا الٹا پیش ہو خیرئی یرہ، لام زیر لی، قاف واو زبر قو لقو، میم یا دو زیر می
لقومی، یا واو پیش یو، لقومی یو، قاف زیر قی، نون واو پیش نون، نون زبر ن، لقوم یوقنون. تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے لقوم یوقنون، لقوم یوقنون. میم یا زر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زر من، می یومن. یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے. میم یا زبر میں، یا زبر یا، میں، قاف و پیش قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو. تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ، یا واو زبر یو، وجوہ یو، میم زبر میں، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر زن، یوم اذن، وجوہ یوم اذن. تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. حمزہ یا زبر این، یا زبر یا، شین الف زبر شا، اوپر مد، این یشاء، حمزہ زبر ا، این یشاء. ادغام واو، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا الف واو دو زبر ہاؤں، الہا، واو الف زبر و، الہا و، حا زیر حی، دال الف دو زبر دن، الہا واحدا. دن نہیں پڑھیں گے. آپ تختی نمبر 17 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر پر ٹھہرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. تو یہاں دو زبر نہ پڑھ کر کے ایک زبر پڑھیں گے، دن سے دا پڑھیں گے. تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے. الہا واحدا، الہا واحدا. تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے. را زبر را، حا زر حی، رحی، میم واو دو پیش مو، رحیم، واو زبر و، دال واو پیش دو، ودو، دال دو پیش دن، ودودن، رحیم ودود. آپ تختی نمبر 17 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر پر ٹھہرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں. تو یہاں سانس توڑیں گے تو جزم بن جائے گی. ودودن سے ودود. تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے. حمزہ واو زیر یوں، واو زبر و، یوں، ہا زبر ہے، با تا ضربت، یوں وہبت. یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. میم واو زیر میوں، واو زبر و، را الف زبر را، اوپر مد، میوں ورا، حمزہ زیر ای، ہا میم زیر ہم، ایہم، من ورائہم. یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. جیم نون زبر جن، نون الف زبر جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جن، تا واو دو زیر تیوں، جن
جنات واو زبر و عین پیش عو وعو یا و پیش یو نون دو زد نن جنات وعیون یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا میم واو زبر مو واو پیش وو مو عین زیر عی موعی دال زبر د موعد ادغام میم را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسولم میم زیر می نون لام زبر نغ رسول من لام کڑا زبر لا ہا زیر ہی رسول من اللہ یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حرف یومین میں سے میم آ رہا ہے صاد زیر صی را الف زبر را صرا طا الف میم دو زبر طم صاد زیر صی را الف زبر را صرا طا الف میم دو زبر طم صراطا میم سین پیش مس تا زبر تا قاف یا زرقی مستقی میم الف دو زبر من صراطا مستقیما را زبر را حا یا زرحی رحی قاف میم دو زرقم رحیقم میم خا زبر مخ رحیق مخ تا و پشتو میم دو زر من رحیق مختوم یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا میم میم زر میم میم ثا زر مث میم مث لام زیر لی میم مثلی ہا کڑی زر ہی میم مثلی ادغام نون میم نون زر من نون زبن من با یا زر بی یا دو زر ین من نبی یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف یومین میں سے نون آ رہا ہے نون و پیش نون را الف نون دو زبر رن نورن نون ہا زبر نہ نورن دال یا زر دی نورن دی یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا عین الف زبر ع میم زیر میم عامی لام زبر ل تا نون دو پیش تن عاملتن نون الف زبر ن عاملتن صاد زیر صی با زبر ب تا دو پیش تن عاملتن ناصبہ لام زیر لی میم نون زبر من لمن نون پیش نو لمن نو را یا زر ری لمن نوری دال پیش دو لمن نوریدو تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا فا زبر ف میم نون زبر من فمن نون زبر ن کاف زبر کا فمنک ثا زبر ث فمنکث یا واو زبر یو میم زبر م یوم حمزہ زیر ای ذال نون دو زیر ذن یومئذ نون الف زبر ن ضاد زیر ضی ناظی را زبر را تا دو زیر تن ناظرة یومئذ ناظرة